السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے نمرود اور مچھر کا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمرود کے پاس بھیجا تو فرشتے نے نمرود کو کیا نصیحت کی، نمرود کا انجام کیا ہوا۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکنوں نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لایا۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کوئی جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے
اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا، جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ لیے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔